ہمارا مذہب اتنا پیارا مذہب ہے کہ یہ دوسرے مذاہب کو بھی کنفرم کرتا ہے، ان کا ایگزسٹنس بھی مانتا ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں جگہ جگہ پر قرآن کریم میں آیا۔ قرآن کریم تو ہے ہی مصدق، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے والے یہ حقیقت میں ساروں کو ماننے والے ہیں۔ اسلام ہمیں دنیا کی شروعات سے لے کر آخری تک کے سارے معاملات بتاتا ہے۔ مذہب ہوتا ہی وہ ہے۔ مذہب آدمی فالو کیوں کرتا ہے؟ مذہب آدمی فالو اس لیے کرتا ہے کہ ہر کسی کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ میرا ایگزسٹنس کیا ہے، میں پیدا ہی کیوں ہوا اس دنیا میں، اور میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں سائنس نہیں بتا سکتی، یہ چیزیں ہمیں دوسری کوئی کتاب نہیں بتا سکتی۔ اور یہاں پر آئے ہیں اور ہمیں آ کر جو عبادت کرنی ہے اس کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی آدمی جو ہے اپنے لاجک سے نہیں معلوم کر سکتا۔ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، سائنس خاموش ہے اس پر۔ ان کے نزدیک صرف اندھیرا 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 ہے۔ ایک بار آدمی گیا دنیا سے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہیں پر آتا ہے مذہب کا مقام، دین کا مقام۔ اصل لفظ دین ہے، ریلیجن یعنی دین، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی مقبول ہے۔ اسلام نے بتایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے کس طریقے سے انسانوں کی خلقت کی شروعات ہوئی، انسانوں کو کیسے بنایا گیا، اور اس کے بعد میں ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا، پروفیٹس آتے رہے اور لوگوں کی ہدایت کا سامان ہوتا رہا، اور سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، جنہوں نے ان سارے دینوں کو بھی کنفرم کیا، اور جو فائنل دین تھا، جو فائنل مذہب تھا، فائنل راستہ تھا، وہ ہم لوگوں کو بتایا۔ جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ صرف ایک ہی جگہ پر رکھ کر جو ہے نا اس میں سیف نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، بلکہ وہ لوگ ملٹیپل انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں۔ اسلام بھی یہی بتاتا ہے، تم نے ایمان لے آیا، تم نے اللہ کو ایک مان لیا، اس کے رسول کو مان لیا، اب تم لوگ جو ہے عمل کے اندر بڑھتے رہو۔ صرف ایک ہی نماز پر صرف جو ہے اکتفا مت کرو، صرف نماز پر ہی جو لمیٹڈ نہیں ہو جاؤ، روزے بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، حج بھی کرو، اور پھر لوگوں کے ساتھ اچھے اچھے معاملات بھی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کس کو نقصان دینے والا ہے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور سب کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرو، ان کو مسکرا کر دیکھو۔ یہ ساری چیزیں اسلام سکھا رہا ہے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ تمہیں کیسا رہنا ہے، اسلام سکھا رہا ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، اسلام سکھا رہا ہے۔ ایک جانور کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے، وہ بھی اسلام سکھا رہا ہے۔ اسلام ظلم کو مٹانے کے لیے آیا ہے، ظالموں کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں آیا۔ ایک دم بیسک قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا نہ کرے گا۔ ایک مسلمان اگر نیکی کرے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، اس کے رسول کو مانتا ہے، تو یہ نیکی اسے دنیا میں بھی فائدہ دے گی۔ یہ جو سارے کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھے معاملات کر رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، چیریٹی کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اسے دنیا میں بھی فائدہ دیں گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ مرنے کے بعد بھی اسے اس کا فائدہ ملے گا۔ غیر مسلم بھی اگر یہ سارے کام کرے، اسلام کی تعلیمات کو اپنائے، تو اسے اس کا فائدہ دنیا میں ہوگا ہی ہوگا۔ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، یہی اسلام بتا رہا ہے۔ اور ایز این انڈیویجول آئی ڈونٹ نو کہ میرے ساتھ جو ہے مرنے تک کیا معاملہ ہوگا، اور جو ابھی جو ہے نافرمان ہے اور برا آدمی دکھ رہا ہے، گناہ گار دکھ رہا ہے، سنفل ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور وہ اچھا آدمی بن جائے۔ ہاں، ان جنرل میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت دی ہے، اور واقعی میں یہ سب سے بڑی دولت ہے جو دنیا کی تمام دولتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر استقامت دے اور اسی پر مجھے دنیا سے اٹھائے۔